بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے حج کا جو 10 تاریخ کے مناسک تھے وہ میں نے بیان کیے، تو آج 11 تاریخ اور 12 تاریخ ذی الحجہ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کے جو مناسک ہیں ان کی ہم وضاحت کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 10 تاریخ کو رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق اور اس کے بعد طواف زیارت کرنی تھی۔ تو طواف زیارت کرنے کے بعد پھر مینا میں رات گزار کر اب جب 11 تاریخ ہو گئی تو اب حاجی کیا عمل کرے گا؟ تو 11 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ مینا کے اندر مناسک حج ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ تو زوال کے بعد جمرات کی رمی کرنی ہے، جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ، یعنی یہ جو مسجد خیف کی جانب جو ہے پہلے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ تو مارنے کا طریقہ 7 ہاتھ اس سے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس انداز میں بندہ کھڑا ہو، وہ ایک دیوار ہے، اس کا کم حصہ اس بندے کے دائیں طرف رہے اور زیادہ حصہ، کم حصہ بائیں طرف اور زیادہ حصہ دائیں طرف رہے، اس طرح کھڑا ہو کر اس پہ 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اور ان کنکریوں کو اس نیچے جو پیالہ نما ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس میں وہ پیالے کے اندر وہ کنکریاں گر جائے، اس طرح 7 مرتبہ وہ مارے، پھر اس سے قبلہ کی جانب منہ کر کے وہاں دعا کرے اچھی طرح، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس جائے، اس کو اسی انداز میں 7 کنکریاں مارے، پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اچھی طرح دعائیں مانگے، پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ پر جائے اور اس کو 7 کنکریاں مار کر پھر وہاں سے دعا کیے بغیر وہاں سے نکل جائے۔ تو یہ 11 تاریخ کے اعمال پورے ہو گئے۔ پھر مینا ہی کے اندر رات گزار کر اگلے دن 12 تاریخ کو پھر زوال کے بعد ظہر کی نماز کا جب ٹائم داخل ہو جائے تو پھر جا کے اسی انداز میں جمرہ اولا، پھر وسطیٰ، پھر جو ہے اخرى، اس کو ان کو کنکریاں مار کر یہاں سے پھر نکل آئے اور اسی انداز سے جس طرح 11 تاریخ کو ماری تھی۔ اب مغرب ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر یہ بندہ مینا سے نکلنا چاہتا ہے تو نکل جائے، عزیزیہ کی طرف، یعنی مکہ میں حرم کے اندر عزیزیہ میں اپنے رہائش گاہ کی طرف آئے، کیونکہ حج کا عمل پورا ہو چکا ہے۔ لیکن سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا مناسب نہیں ہے۔ اگر سورج غروب ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ رات وہیں گزار کر 13 تاریخ جو ہے اس کی جو رمی جمرات ہے وہ بھی کر کے وہاں سے نکل جائے۔ البتہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اگر وہاں سے نکلتا ہے، اچھی بات اگرچہ نہیں ہے، لیکن کوئی دم واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر 12 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد رات بھی وہیں گزار کے صبح صادق ہو جائے تو اس کے بعد 13 تاریخ کو پھر ان جمرات کو اسی انداز میں جو 11-12 تاریخ کے اندر رمی کی تھی اسی انداز سے رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب چھوڑ کے آنا مناسب نہیں ہے، چھوڑ کے آئے گا تو دم واجب ہوگا، اور یہ زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد کر کے وہاں سے آ جائے۔ یعنی 12 تاریخ کو حاجی مینا سے آنا چاہتے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن 12 تاریخ کے بعد والی رات اگر وہاں گزر گئی تو پھر 13 تاریخ کو بھی وہاں رمی کر کے آنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یوم النحر کے بعد 11-12 2 دن، ان 2 دنوں میں اگر کوئی بندہ نکل جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو مؤخر کرے 13 تاریخ کو بھی وہاں رہ کر رمی کر کے آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بندہ نکلتا ہے، لیکن 12 اور 13 تاریخ کے درمیانی رات کی صبح صادق اگر مینا میں گزر جاتی ہے تو پھر 13 تاریخ کی رمی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 13 تاریخ کے بعد رمی کر کے وہاں سے آئے اور یہ جو مینا میں آئے، عزیزیہ میں آئے، اپنے رہائش گاہ میں آئے، اس کے بعد کوئی عمل حج کا باقی نہیں رہا۔ جب واپسی کا ارادہ ہوگا اس وقت جا کر خانہ کعبہ میں جائے، ایک طواف کرے جو کہ طواف وداع کہلاتا ہے، آفاقی کے لیے
جو پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، یعنی میقات سے باہر کے لوگ جو جاتے ہیں ان کے اوپر یہ واجب ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے مخصوص ایام کے اندر ہے تو کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیے بغیر وہ آ سکتی ہے واپس۔ لیکن بستی سے، حرم کے حدود سے، جو مکہ کی بستی سے باہر نکلنے سے پہلے اگر وہ پاک ہو جاتی ہے، واپس جا کے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو بہرحال طواف وداع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الوداعی طواف ہے، یعنی مسجد حرام میں جا کر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے، 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد سعی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے اندر رمل بھی نہیں ہے، اور چونکہ احرام بھی نہیں ہے تو استباع کی کیفیت تو یہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ طواف وداع کر کے وہاں سے آ جائے، اور اگر طواف وداع کرنے کے بعد اگر دوبارہ اس کو خانہ کعبہ جانا پڑے تو پھر دوبارہ کرے، کیونکہ الوداع اس وقت کی جاتی ہے جب انسان بالکل روانہ ہو جاتا ہے، الوداع کے بعد بندے سے دوبارہ ملنے کے لیے نہیں جاتا۔ اسی انداز میں یہاں بھی تو سب سے آخری عمل جو ہے آپ کا طواف وداع ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ حاجی بن چکے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے حلال مال سے حج کیا ہے تو یہ حج اللہ کے ہاں اس کو مقبولیت کا درجہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔